خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتكبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم والأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ صف ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار کل وال سیدان کے اس آل زہرا کی بستی کو کم از کم مولا کے ظہور تک شاد و آباد فرمائے. جناب سرکار حامد بادشاہ، سرکار سید جملے شاہ، سید ہدایت حسین شاہ، سید ظہور مہدی، غالباً یہ وہ سادات اعظام ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں. پروردگار سب کی قبروں میں مولا علی کی ولایت کے چراغ کی روشنی کرے. کل وال سیدہ کے جتنے بزرگ نوجوان مستورات بچے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کو پاک حسین کی پاک اماں کی شفاعت کو نصیب فرمائے. اتنی کثیر تعداد میں اتنے سخت موسم میں کاروبار دنیاوی مصروفیت چھوڑ کے اتنے سارے احباب کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لائے ہیں. آپ کا ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک سیدہ طاہرہ کی نلین اثر کے واسطے مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے، آپ سے گزارش ہے، چونکہ جتنے آپ صفی ادا پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ پاک بی بی کی دعا بن کے آتے ہیں. ہم جو ذاکر ہیں، اگرچہ معصوم نے خود ہمیں ممبر پہ بٹھایا ہے، یعنی غیر سادات کو خود سرکار نے نیچے بیٹھا اور مجلس سنی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ذاکر مجلس پڑھتے ہیں اور دنیاوی اتنی ساری نظر و نیاز لے کے چلے جاتے ہیں. آپ حضرات ہیں جو بغیر کسی دنیاوی لالچ کے صرف حسین کی اماں کی رضا کے لیے آتے ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سید ہیں یا آپ مومن ہیں، آپ سے مہربانی ایک بار آمین کہیے. میرا اللہ جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے، مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما. پروردگار سادات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے پاک حسین کی پاک اماں کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. بابا جی اجازت ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے 20-25 منٹ کی ریکویسٹ کی ہے، لیکن سادات کا حکم ہے کہ پورا پڑھ کے جانا ہی. اب آپ کو پتہ ہے جیسے نماز واجب ہے، ویسے سادات کا حکم ماننا بھی واجب ہے. اور یہ پھر سید کلے وال والے ویسے بھی بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاڈے سید ہیں، ہاں تو ان کی تو ماننی پڑتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ماحول سے بے نیاز ہو کے اگے پہنچا جانا کہ نہیں چلو بات ہی کر لے. ایک ایسی تبلیغی گفتگو ہو کہ ہر مومن ہر سید اپنے پتر کو دعا دینے پہ مجبور ہو جائے. کیا تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے بابا جی؟ پہلا منٹ کڑوا ہے، تبلیغ کا ہے، اس کے بعد میٹھا قصیدہ. 1 منٹ آپ نے پتر کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہ جو میں پیغام دینے لگا ہوں یہ بھی ضروری ہے. یہ جو ہمارے سر پہ کیپ، سیدوں کی جوتی کا صدقہ جو ہمارے سر پہ کیپ ہے نا، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، ذرا سر اٹھائیے. سامعین محترم، مذہب جعفری میں بابا جی علی ولی اللہ والے مذہب میں، کالے لباس اور ماتم حسین والے مذہب میں، باپ کو اللہ نے ایسی عزت، اہمیت، عظمت، ویلیو اور سٹیٹس عطا کیا ہے
کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. ایک کتنے بندوں نے واہ واہ کی؟ بہت تھوڑے بندوں نے. جی مہربانی بھائی, میرا خیال ہے 20-25 بندوں نے واہ واہ کی. میں بھی بات کو کھولتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پتر نے کیا کہا. مجھے پتہ ہے, مجھے احساس ہے کہ میں نے جملہ مشکل کہا ہے, اب میں آسان کرنے لگا ہوں. کیا مطلب؟ بابا جی ذاکر صاحب, 5 وقت نماز واجب ہے. 2 بندے جی آکھیا سارے اٹھ کے ٹر بھی جاؤ تو واجب ہے, ٹھیک ہے. جماعت واجب نہیں ہے. آپ گھر میں پڑھیں, آپ مسجد میں پڑھیں, تنہا. ہاں شاہ جی, بابا جی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے, لیکن جماعت واجب. یہ ذاکر نہیں, ایک فقیر کے ہاتھ ہیں اور مہربانی دعا منبر تک آئے. تیرے معصوم فرماتے ہیں اگر باپ بیٹے سے کہے کہ جماعت سے پڑھ, اب وہ مستحب واجب ہو جاتا ہے. بابا جی سن رہے ہیں؟ دوسری مثال بابا جی, دوسری ذاکر صاحب دوسری مثال. میں نے کہا کہ 1 منٹ کڑوا ہے, ذرا مجھے دینا آپ نے. دوسری مثال, آپ اپنے گھر سے 22-23 کلومیٹر سفر کر کے کہیں جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں وہ نماز جس کی 4 رکھتے ہیں, اللہ 14 کے صدقے میں مومن کو یہ تحفہ دیتا ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز اللہ آپ کو سلامت رکھے, جسے آپ نماز قصر کہتے ہیں. اب ہر حلالی پہ واجب ہے. اس جملے پہ ضرور اپنی آواز کو منبر تک پہنچائیں. معصوم فرماتے ہیں اگر تو اپنے باپ سے لڑ کے اور ابے کی مخالفت میں سفر کرے گا, ہم وہ 14 تحفہ چھین لیتے ہیں. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی 2 جملے ہو گئے. میں جناب کے سامنے ثابت کیا کر رہا ہوں کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. ثابت یہ کر رہا ہوں. تیسرا جملہ, اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اب مجھے کہنے کی تو ضرورت نہیں, لوڑ ہی نہیں کہ ہر حلالی بولے, چونکہ یہ آپ کے بدن میں جو پاکیزہ خون ہے نا, چاہے آپ سید ہیں یا سیدوں کو ماننے والے ہیں, تیسرے بندے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. یہاں آتا ہی وہ ہے جو یا سید ہوتا ہے یا سیدوں کو سلام واجب سمجھنے والا ہوتا ہے. تیسرے کسی کمینے کی ہمیں ضرورت ہے بھی نہیں, نہ کوئی آئے. توجہ, سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. تیسرا فکرہ ایسا کہوں گا کہ ہر حلالی کا پاکیزہ خون مجبور ہو جائے گا کہ اس کی آواز منبر تک آئے. یاد رکھیے 70,000 حج سے افضل ہے اکبر کے بابے کی زیارت کرنا. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی, جو میرے قریب بھائی ہیں ذرا آواز دے, آپ کی آواز منبر تک آئے بھائی. حیدری, میں بسم اللہ کر رہا ہوں. یہ جو قریب والے بھائی ہیں نا, یہ تھوڑا بول رہے ہیں, پچھلے بھائی زیادہ بول رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میں آپ کا وہ خالص نوکر ہوں جو منبر پہ سیدوں کے سامنے کہتا ہے تو تسی بھی بے شمار رکھا جائے, جو اپنے بندے بٹھا کے شبیر کے ذکر سے 2 نمبری کرے, اس حرام زادے پہ لعنت. مہربانی کیجیے, آپ نے بولنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 70 شاہ جی, بسم اللہ بابا جی شاہ جی, 70,000 حج سے شاہ جی افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی زیارت کرنا. اور مجھے معاف کیجئے, میرے حدیث میں جو میرے منہ سے نکلی ایک لفظ مس ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. 70,000 حج نہیں, 70,000 مقبول حج. بابا جی مقبول حج کا 70,000 حج مقبولہ سے افضل ہے فرزند زہرا کی ایک زیارت کرنا. سارے آمینہ کو اللہ ہمیں اسی سال کربلا لے جائے. ہوں مہربانی تبلیغ تے بھی بولا جائے, فضائل پہ آپ بولے نا, اب تبلیغ بھی آپ بولنا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر تو ابے کی اجازت کے بغیر باپ سے لڑ کے کربلا آئے گا, سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے دونوں ہاتھوں سے سلام کروں. یار تبلیغ پہ اتنا اچھا بول رہے ہیں آپ, تبلیغ پہ کڑوی باتوں پہ اتنا اچھا بول رہے ہیں. مالک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. تو بابا جی نتیجہ کیا نکلا؟ اب میں نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں. میرے سامنے یہ کچھ نام ہیں سادات کے, اور یہ بھی سارے پیر ہیں, گدیوں والے پیر ہیں جن کے نام ہیں, جنہوں نے یہاں پہ ترڈا قائم کیا ہے. جہاں ابھی پنجاب میں کہیں مجلس نہیں ہوتی تھی تب بھی کولیوال میں ہوتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد شیعہ نہیں ہیں, یہ کولیوال والے ازلوں سے شیعہ ہیں, کربلا سے. سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. بابا جی اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے بابا جاگم شاہ جی آپ کے سامنے ہدیہ کی. باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. نمبر 1, جماعت مستحب تھی, ابے کے کہنے پہ واجب. نماز کا تحفہ تھا قصر نماز کا, ابے کے کہنے سے 14 چھین لیتے ہیں. 70,000 حج مقبولہ سے افضل شبیر پاک کی زیارت. معصوم فرماتا ہے میں تینوں متھے لانا پسند اگر تو باپ سے لڑ کے. 3 مثالیں دینے کے بعد اب زیغم مجتبائی سیدوں کا سب سے چھوٹا 2% کا نوکر یہ حق رکھتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں, بندہ مولوی ہو, بندہ ذاکر ہو, بندہ مجتہد ہو, بندہ پیر ہو, بندہ فقیر ہو, حتیٰ کہ بندہ سید ہو, نوکر ہے اپنے ابے کا. ایک مرتبہ پھر سوچ لیں بھائی, ایک بار پھر, کیونکہ میں نے نتیجہ بہت بڑا دینا ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا 1 منٹ آپ نے مجھے دینا ہے. اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا سر چھت سے ٹکرا رہا ہے. 1 منٹ مجھے دینا ہے. توجہ پھر سنیے. اگر
بھرے پنڈال میں سے کوئی بھائی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ پتر اے تیری گال غلط ہے، میں اس کی آرگومنٹ سننے کو تیار ہوں، ورنہ پھر میری تائید کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں بندہ پیر ہو، فقیر ہو، غوث ہو، قطب ہو، کلندر ہو، ذاکر ہو، مولوی ہو، حتیٰ کہ سید ہو، وہ نوکر ہے اپنے باپ کا۔ ایک کاری سارے بول رہے ہیں، ایک گل ٹھیک ہے بابا جی، واجب ہے پتر پر کہ وہ اپنے ابے کی ملازمت کرے، نوکری کرے، اس کی خدمت کرے۔ جدی اماں شیعہ کو اسی نہ کرے، باقی جو نواں آیا اسے ویسے چھٹی ہے، سارا بولنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے بابا کو اٹھا لیا کہ حبیب میرا ہو، نوکری عبداللہ کی کرے، یہ اللہ کو بارے میں نہیں ہے۔ صدقے جاواں شاہ جی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب جو ہاتھ فضا میں ہے کسی حرامی کا محتاج نہ ہو، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے کمال کا نتیجہ سنا، کیونکہ اللہ نے بابا جی میرے مصطفیٰ کو سر سے پاؤں تک بنایا ہی سید ہے۔ ترجمہ کروں اس بات کو کھولوں، میرے مصطفیٰ کے پاؤں سید، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سید، میرے مصطفیٰ کا ناک سید، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں سید۔ اب اس بات کو کھولوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محمد کے پاؤں انبیاء کے پاؤں سے افضل، میرے محمد کے ہاتھ، نمی گلہ میں سنیا کرو، فطرت جناب سننے والوں نئی باتیں کو سنا کرو، میرے محمد کے ہاتھ نبیوں کے ہاتھوں سے افضل۔ شاہ جی میرے محمد کا پاکیزہ ناک سارے نبیوں کے ناک سے افضل۔ جنہوں سمجھ آئے ہو بولے، باقی کو مولا علی کی ولایت کی قسم ہے ریتی نمبر نہیں دینا، سمجھ آئے تو بولا ہے۔ میرے محمد کا سر 1.25 لاکھ نبیوں کے سروں سے افضل، میرے محمد کی جان 1.25 لاکھ نبیوں کی جان سے افضل۔ یا رسول اللہ جان ہے کون؟ فرمایا جان کل بھی علی تھا، جان آج بھی علی ہے۔ صدقے جاواں شاہ جی بسم اللہ، بابا جی بسم اللہ، ہر حلالی ہر حلالی حیدری۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت ہے، قریب والے بھائی بولی گا حیدری۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تو نتیجہ ابھی تک جو 5-7 منٹ میں نے جناب کی نوکری کی، اس کا نتیجہ آج آرام سے پڑھنا ہے۔ اس کا نتیجہ شاہ جی یہ ہے، حلال زادو علی ولی اللہ والو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کا نوکر ہے، چونکہ اللہ نے حسین کے نانا کو بنایا ہی ایسا سردار ہے کہ اللہ چاہتا ہے، شاہ جی زاغم شاہ جی وڈا جو ملاقہ لگا، اللہ چاہتا ہے کہ میرا محمد کسی کی تکریم نہ کرے، سارے اسے جھکے، مصطفیٰ کو کسی کی تعظیم تکریم نہ کرنی پڑے، عرش سے لے کے فرش تک، تحت الصراع سے لے کے عرش بری تک، آسمان ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو یا امام ہو، سارے کے سارے نوکر ہیں بطول کے پاک بابا کے۔ اللہ نے بنایا ایسا سید ہے کہ اللہ نے قانون نہیں توڑا، باپ ہی اٹھا لیا کہ نبی بھیجنے سے پہلے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا کہ حبیب میرا ہو شاہ جی، اور نوکری اسے کرنی پڑے عبداللہ کی، یہ اللہ کو بارے میں نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پنڈال بڑا ہے، یہ کیمرہ لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کلے وال سیدہ میں مجلس ہو رہی ہے، اور سب سے چھوٹا 2% کا خطیب زاغم مجتبائی جو صداعت کی جوتیوں سے نکلنے والی خاک کے ذرے سے بنا ہے، مہربانی کیجئے میرا جملہ ضائع نہ ہو۔ شاہ جی وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کی تعظیم کرے، وہ کہہ رہا تھا حبیب تعظیم میں کھڑا ہو جا، حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کوئی ہے ہاتھ ایسا؟ کوئی ایسا ہاتھ ہے جو ابھی تک نیچے؟ صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ تعید زہرا میں بلند ہوتا ہے وہ کسی کتے کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اونچا نعرہ حیدری۔ بسم اللہ کرنا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کوئی ٹیشو بھی دے دیئے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وہ اللہ بھائی جان بابا جی شاہ جی جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ حبیب کو اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے، وہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کھڑا ہو جا، اور میرے حبیب کھڑا ہونا واجب ہے۔ شاہ جی بابا جی مستحب نہیں، واجب۔ اچھا پرابلم بابا جی یہ ہے کہ چونکہ پنجاب لیول پہ اکثر میرے جیسے ان پڑھ لوگ ممبر پہ ہیں، اکثر کچھ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن زیادہ تر میری طرف ہیں، تو بابا جی وہ روایات جو بھی متفقون علیہ واضح ہے نا، وہ بھی ہم صحیح طرح پہنچا نہیں سکے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کیا سنا آپ نے عقیل بھائی، علامہ صاحب،
آپ نے کیا سنا؟ مجھے دیکھیے آپ نے سنا کہ جب بھی پاک حسین کی اماں آتی، جب بھی آتی سرکار کھڑے ہو جاتے. اس تو آگے کی سنے آجے، حتیٰ کہ چادر اتارتے بچھاتے وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے. بس اگوں نہیں دستے. آج کلے وال سیدہ کا سب سے چھوٹا نوکر آپ کو روایت پوری کر کے بتانے لگا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو بھی جا رہا ہے. غلط نکلے کلے وال کی اس مین جی ٹی روڈ پہ الٹا لٹکا کے میرے متھے میں 6 گولیاں مارو. اور اگر تو شیعہ ماں کا پتر ہے پھر اپنی آواز بچا کے نہیں لے جانے. حضرت علامہ سید محمد باقر رضوی رسول نگر والے وہ شاہ جی فرمایا کرتے ہیں جو بندہ یہاں سے آواز بچا کے لے جاتا ہے نا، پھر وہ جنانی سے لڑنے کے کام تو آتی ہے اور کسی کام کی نہیں آتی. اس لیے مہربانی کیجیے، آپ کی پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. آئیے میں آپ کو پوری روایت سناؤں. اگر روایت میں ناخن برابر شک ہو سیدو تواڈے پتر دا قتل معاف، ورنہ آواز ممبر تک آئے. آپ پوری روایت یہ ہے، جب بھی بطول آتی عقیل بھائی رسول کھڑے ہوتا تھے وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اگلی گل کلمہ طیبہ کی قسم، اگلی بات یہ ہے جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے. اور میں قربان جاؤں ایسے پاکیزہ مجمع پہ. جی سیدزادہ، جی سیدزادہ، جی سیدزادہ، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی شاہ جی خدا آپ کو سلامت رکھے. جب تک یار آپ کی کیا بات ہے، اتنی بڑی داد، ایسی مشکل باتوں میں اتنی بڑی داد. مولا آپ کو سلامت رکھے. پاک بی بی آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. میں خود آپ کا نوکر دیوانہ بن گیا. کیا کمال سننے والے لوگ ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آؤ تو وہی غدیر سناؤ، بار بار خیبر سناؤ. کیا کہنے آپ کے خدا کی قسم، آپ ولایت کا اینگل چینج کر کے سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب تک سیدہ بیٹھی رہتی. اچھا پرابلم یہ ہے سامعین محترم، جب بھی ہم نے سیدوں کی پاک جدہ کی تعریف شروع کی فوراً فتوے کی فیکٹری کھلتی ہے اور ایک اعتراض آتا ہے جی مریم بھی تو بطول ہے. ارے خدا کے بندے، کون ایسا سید ہے، کون ایسا شیعہ ہے جو حضرت مریم کی تعظیم نہیں کرتا؟ مومنوں آپ کی مرضی، جہاں جہاں سید بیٹھے ہیں آپ پہ واجب ہے. شاہ جی سید پہ واجب ہے. ذرا بول کے بتائیے، کیا ہر سید جناب مریم کی جوتی چومنا عبادت سمجھتا ہے؟ لو جی سارے سید بے شک. تو جب سید چومتے ہیں تو ہم تو سید کے نوکر ہیں، ہم تو درجہ اللہ چومیں گے. بھائی حضرت مریم معصومہ ہے، بطول ہے. بابا جی دل پہ کر دیں، دل کر پہ ہے. کلے وال سیدہ میں سادات کے صدقے میں مومنوں تک تحفہ دوں. ذرا اونچا بول کے مجھے بتائیں گے کہ حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا تھا؟ بابا جی یعنی مجمع کا مطلب ہے شوہر تھا ہی نہیں تو نام کیسے؟ بالکل صحیح. نوجوان بھائیو نہ میرا نال بولا جی، کیا آپ کو پتا ہے؟ چاچا جی مہربانی، شاہ جی مہربانی. بابا جی بسم اللہ کرنا. بابا جی دور سے بیٹھ کے سید فرما رہے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں. بابا جی تحفہ ہے، سادات کے صدقے میں مومنوں تک تحفہ ہے. آج کلے وال سیدہ میں پاک سادات کی نگری میں اولاد زہرا کی اس مٹی پہ اولاد زہرا کا سب سے چھوٹا نوکر بتانے لگا ہے کہ جناب مریم کا شوہر تھا کیوں نہیں. جنہوں پتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے دس سکتا ہے، ورنہ اپنے پتر کو دعا کر رہی ہیں آپ نے. آپ بتاؤں آپ کو شوہر کیوں نہیں؟ کسی سے پوچھے تو والا پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وجہ یہ تھی کہ وہ معصومہ ہے، اس لیے ان کے سٹیٹس کا بندہ نہیں تھا. خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے. بھائی دیکھیے معصومہ سے شادی کون کرے شاہ جی؟ جو معصوم ہو. تو کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ بابا جی اللہ کی ایک فیکٹری ہے جس کا باہر لکھا ہے النبوت، اور اس کے اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے. اللہ شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی اللہ کسی ایک معصوم کو بھیجے پیر شواز شاہ جی، اور وہ آ کے جناب مریم سے کرے شادی. کتے کافروں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں کہ جب شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا. میرے مالک کسی ایک نبی کو بھیج وہ مریم سے شادی کرے. سارے بولنا ہے جن سگد بیٹھے ہو بالخصوص اور جو سادات کو سلام کرنے والے ہو، ہر حلالی پہ واجب ہے اس جملے میں تائید میں بولے مالک کسی ایک معصوم کی شادی مریم سے کر دے. اللہ کی آوازیں زیغم مجتبائی گرمی چوکھیے ہزیان نبک. اگر میں کسی معصوم کی شادی مریم سے کر دوں تو وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی کیڑی وڈی گل ہے جو تیری بیوی بطول ہے، میری بیوی بھی تو بطول ہے نا، اس لیے ہم نے شادی کی نہیں. نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. ہائے ہائے صدقے جاواں، ایسا لگتا ہے کلے وال نہیں غدیر خم ہے، اونچا نعرہ ہے داری. بابا جی بسم اللہ کرنا. بابا جی مجلس سے کہتے ہیں مجلس میں ایک جملہ مومنوں تک نوجوانوں تک نیا پہنچ جائے علمی مجلس کا حق ادا ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کا پتر وہ ہے جو بار بار نئے اینگل سے بات کرتا ہے. ذرا سر اٹھائیے بابا جی اور بسم اللہ کرنا. شاہ جی سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. جب بھی ہم نے شاہ جی تعریف کی ہے نا پاک بی بی کی تو فوراً کہا جی جناب مریم ذاکر صاحب
جناب مریم بھی تو معصومہ تھی. ارے خدا کے بندو ہم مانتے ہیں وہ بتول ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے, رضیہ ہے, تقیہ ہے, نقیہ ہے, بہت عظیم ہے. ایسی عظیم کہ ان کے سٹیٹس کا ہسبینڈ نہیں تھا, ایسی عظیم کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے شبہ میں اللہ کا بیٹا کہا. اتنی بڑی ذات, اولو العزم پیغمبر کی ماں, عیسیٰ صاحب شریعت صاحب انجیل, اتنی عظمت. ہاں ایک حق ہے, ہمارا ایک حق ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ عیسیٰ کی ماں کسے کہتے ہیں اور حسین کی ماں کسے کہتے ہیں. یہ حق تو ہمیں دیتا ہے نا. بابا جی میں آپ کو پتہ نا کہتے ہیں کہ سیداں دے نوکراں نہ قرآن آਉਂدا ہے, انہاں ذاکراں نہ ان کا مجمع سنتا ہے. آ کے دیکھ سادات کے نوکر قرآن پڑھتے کیسے ہیں اور سید اور سیدوں کو ماننے والے سمجھتے کیسے ہیں. بابا جی میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں. پہلی آیت حضرت مریم کی شان میں, دوسری آیت حضرت زہرا کی شان میں, اور اتنے آرام سے بابا جی پڑھوں گا کہ عربی لفظ بھی آپ کو سمجھ آئے, کوئی جلدی نہیں ہے. بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک ذرا بتا عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ فرمایا سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ہاں کھینچ کے پڑھنے لگوں, کھینچ کے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اے میرے حبیب, کیا کمال. عنوان ہے مجلس, ہر بندہ غور سے دیکھ رہا ہے, اسے کہتے ہیں مجلس حسین. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب قالت الملائکۃ, جب ملائکہ نے کہا کیا؟ یا مریم, اے مریم, شاہ جی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, کہ اے مریم اللہ نے تجھے ایسے پاک رکھا شاہ جی جیسے پاک رکھنے کا حق تھا. تو بھائی قرآن, شاہ جی قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس نے کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. حیدری صاحب, ذاکر صاحب, ملائکہ نے کہا کہ مریم تو پاکیزہ ہے. قرآن 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 ملائکہ نے کہا مریم تو پاکیزہ ہے, مریم تو طاہرہ ہے, مریم تو طیبہ ہے. کس نے کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. فرشتوں نے کہا مریم تو پاکیزہ ہے. اے اللہ ہم سمجھ گئے, اب بتائے گا زہرا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا پڑھو آیت تطہیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ, آپ کہتے ہیں نا انما یرید اللہ, الگ الگ کر کے انما یرید اللہ, انما یرید اللہ. اللہ کا ارادہ ہے وہ بطول کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق تھا. ارے مالک جب دونوں بیبیاں طاہر ہیں ایک جیسا اعلان کروا دے. میں خبردار, ایک کا اعلان فرشتوں نے کیا, ایک کا اعلان اللہ نے کیا. فرشتے مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے. میں قرآن پڑھنے والے قاریوں کی داڑھی پکڑ کے بتا رہا ہوں, خبردار کل نہ کہنا ایک جیسی ہے. جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی مریم اور بطول میں فرق ہے. میں صدقے جاواں, شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن پہ بولتا ہے, سید ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن پہ بولے. چونکہ سیدوں اور شیعوں کا وہ امام ہے جو بغیر جسم کے قرآن پڑھتا ہے. خدا کی قسم سید کی پہچان یہ ہے کہ سید جہاں بھی ہو وہ قرآن پہ بول پڑتا ہے. حیدری بابا جی بسم اللہ. بھائی اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. یاد رکھیے سید اور حلال دادے شیعہ کی یہ مجبوری ہے کہ وہ قرآن پہ بول پڑتے ہیں, چونکہ ہمارا وہ امام ہے جو بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے, جس کا اعلان قرآن فرشتے کریں. بابا جی سید دادا وہ مریم ہے, اور جس کا اعلان اللہ کرے وہ زہرا ہے. بابا جی اگلا فکرہ میں نے بغیر زور کے کہنا ہے, اور یہ فکرہ ایسا گہرا فکرہ ہے کہ میرا خیال ہے جو سنی بھائی ہیں وہ ہماری مہمان, ہمارے جان ہیں, وہ نہ بولیں, کوئی روڑا کوئی نہیں. نیا نیا شیعہ چپ رہے, آپ ہی سیانا ہو جائے گا. 2 بندے نہ بولیں, قبر تک گلا سادات کے نوکر کا حق بنتا ہے. کون کون؟ ایک حسبی نسبی سید اور ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ 2 بندے اس فکرے پہ نہ بولیں, پھر تواڈے پتر دا حق بنتا کہ میں قبر تک گلا کرنا. بابا جی جملہ کھلا گا. دوسرا فرق, فرشتے اعلان کرے مریم, اللہ اعلان کرے جناب زہرا. دوسرا فرق, حضرت 5 بندے بول رہا ہیں, جملہ اوکھا ہے. حضرت مریم سیدوں فقط بطول ہے, زہرا ایسی بطول ہے وہ جسے کہتے وہ بھی بطول ہو جاتی ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں, جڑا سوچ پہ آ گیا وہ اپنی مرضی ہے. صدقے جاواں جس کا عقیدہ میرے مثال. بابا جی بسم اللہ. بابا جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. سید زادہ مولا آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے, آپ کے سفید داڑھی کا سایہ اللہ آپ کی اولاد پہ قائم و دائم رکھے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مریم شاہ جی فقط بطول ہے. میری پاک سیدہ ایسی بطول ہے جو بطول گر ہے, وہ جسے کہہ دے
बाबा जी ज़रा अपने पुत्र को बोल के बताइए थे, उच्ची बोल के बताइए, वो कौन सी पाक बीबी है जिसने तख्त पे जुत्ती रखी थी? यार सईदों पे तो वाजिब था ना बोलना, सदा सदके जाम हैदरी, सदात पे वाजिब था इस जुमले पे बोलना। भाई जी जब मैं आहिस्ता बोलूँ तो साउंड बढ़ा दिया करें, जब जोर से पकड़ूँ बेशक इसे कम किया करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। साउंड भाई जी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, तवज्जो। बाबा जी जूती रखी, चूँकि मेरे पिंड का ताल्लुक जो है वो कोट शाह से है, और जैसे कुल्लेवाल सईदा है ना, वैसे मेरा पिंड है कोट शाह, जहाँ पे 95% आले ज़हरा हैं जैसे कि यहाँ हैं, और थोड़े से लोग हैं जो हम जैसे, और वो भी वो हैं जो सईदों को मानने वाले हैं। अब बाकी किसी की ज़रूरत नहीं हमें। तो मैं सदात के ज़रा मिजाज को और सदात की मट्टी को समझता हूँ, चूँकि हम भी वहीं पैदा हुए हैं इसलिए सदात में रहते हैं। फ़िक्रा मैंने बाबा जी कहना है, और मैंने सईदों के कलेजों के अंदर से दुआ छीन लेनी है। अगर कोई सईद इधर उधर भी देखेगा ना तब भी मैंने दुआ छीन लेनी, चूँकि मुझे तजर्बा है पाक सईदों का कि वो कैसे बोलते हैं। बाबा जी तवज्जो, जूती क्यों रखी भाई? तो अगर मेरे थोड़ा सा इधर आके मेरे पास बैठेंगे तो दोनों भरा ले लेंगे, वाह मेहरबानी, इधर आ जाए मेरे पास आ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। सही तवज्जो है जनाब। उन्हें पखा परा किया ताकि मौलवी को गर्मी लगे तो जान छे। यार पेटी पर आ जाओ, ऐसी समझ नहीं एक दूसरे को। पिछले साल ऐसा हुआ है कि मैं जब पढ़ के गया ना, यहाँ से 18 पढ़ के गया हूँ, तो किसी और का लिफाफा मुझे दिया गया था, तो वो वाह भाई कट सी, मैं जाना सी नंगल मिर्जा पसरूर चौक में मजलिस थी। शाह जी ने फ़ोन किया, शाह जी कहा जैगम यार वो सॉरी वो लिफाफा गलत आ गया। मैंने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, अगले साल सही। तो हूँ अज डबल न्याज तो उन्हें टाइम भी तो पूरा करना ना जी। मैं तरला किया अद्धा घंटा, मैं अगर चकवाल जाना तलका जाना, उन्हें आखिया पूरा पढ़ना ही, तो पता फिर बन जाते हैं डब्बे हथ ला के आते हैं पूरा पढ़ना ही, तो फिर पढ़ना पैंदा बाबा जी। सटाई और 5 बजे कर ले, 5 से 6 कर लें, 5 से 6 कर लें, 4 मिल से हैं, 5 से 6 कर लें मेहरबानी है। मैं इतने बड़े पंडाल में आपके कानों को 5 से 6 करें मजबूर हूँ मैं। 4 मिल से हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर उठाइए, जुमला सुनिए मेरे मोहतरम सामीन। बाबा जी जूता रखा, मैं बता रहा था कि मेरा पिंड सईदों का पिंड है और बचपन से सुनते आ रहे हैं जूता रखा जूता रखा। बाबा जी आज आपका पुत्र आपको बताए कि जूता रखा क्यों था। बाबा जी मौलवी साहब जूता क्यों रखा बीबी फिजा ने? ओ जी वो तख्त पे हुकूमत की निशानी थी। और अल्लाह के बंदे निशानी थी तो तकिया रख देती, अपना यूज टू दुपट्टा रख देती। भाई जो दुपट्टा जनाब फिजा इस्तेमाल करती थी पुराना, वो उतार के रखती उधर और नया ले लेती। जुत्ती क्यों? जुत्ती क्यों? नगरी सदात की नाम कुल्लेवाल सईदा, जिनकी पाकीज़ा मट्टी भी ऐसी है जिसमें कई पाक ज़हरा के बेटे बेटियां दफन हैं। उत्थे मैं जुमला आखा ते पाक बीबी दी औलाद जुमला खाइए कुरान दी कसमें हो नहीं सकता, क्योंकि पाक बीबी की औलाद तो वो है जो करम की बारिश बरसाते हैं। हुण करम दी बारिश मिंबर तक आए, पता लगे सैयद का खून कहाँ कहाँ बहता है। आज तुझे बताऊं जनाब फिजा ने तख्त पे जूता रखा क्यों था। बीबी पाक ने जूता रख के कायनात के मुल्ला के मुंह पे जूता मारा कि तुम कहते हो हुकूमत और तख्त अली का हक था, तो अली ने तलवार चला के हक छीना क्यों नहीं? जिस तख्त की फिजा को परवाह नहीं, अली तो अली है। हाय हाय सदके जावा, सदके सैयद दादा जी, सैयद दादा आखिरी हलाली तक दी ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैंने कहा था ना करम की बारिश हर तरफ से आएगी, और देखिए ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी हाथ में बोल रही थी। मौला शाह जी आप सदात का साया सलामत रखें। तो जो बाबा जी जूता रखा, सदके जावा बाबा जी। बुजुर्ग सैयद फरमा रहे हैं कि इस बीबी का एहसान ही सईदों पे बड़ा है, इसलिए सईदों पे वाजिब है ना कि इस पाक बीबी की शान में बोलना। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपको पता है कि दाद कम क्यों है? दाद इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे सैयद रो रहे हैं। जब से मैंने पाक बीबी फिजा का कसीदा शुरू किया ना, तो बहुत सारे सैयद मुसलसल रो रहे हैं, और जब बंदा रोता है फिर दाद तो कम हो जाती है। तो ये आपके मार्फत के आंसू हैं। 5 मिनट अपनी आंख में कंट्रोल कीजिए, अपने पुत्र को जरा सुनिए ताकि मैं फजाइल आसानी से पढ़ सकूं। बहुत सारे सैयद हैं जो मुसलसल रो रहे हैं, मैं इशारा नहीं करूंगा, बस ये मुझ पर यकीन करें, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सैयद रो रहे हैं। तो बाबा जी जूता रखा, बुरका लिया, 4 बेटे दाऊद मूसा ईसा याह्या। बड़ा दाऊद था सामने आया, अम्मा शाह जी जरा अकीदत का फिक्र है मेहरबानी, चेहरे खिले रखिएगा। अम्मा जी कहा? सारे बोलना जी। कहा बेटा मैं हूं मरीजा इश्क। जाकिर साहब मेहरबानी, जाकिर साहब मेहरबानी, शुक्रिया। शाह जी मेहरबानी। बेटा मैं हूं मरीजा इश्क।
اور میں اپنا علاج کروانے مدینے والے سیدوں کے پاس جا رہی ہوں. اگو بابا جی پتر کی آندن ہے, بابا جی پتر کی آندن ہے, اماں وقت کی ملکہ, بیٹا وقت کی ملکہ یعنی بادشاہ, اماں تم ملکہ ہے, اماں ڈاکٹر چاہیے نا, اماں نام لیں, کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو ہم بلا لیں گے. بابا جی بزرگ سید بیٹھے نے, انہوں نے فرمایا کہ پتر اس بی بی تے ساڈے تے آسان ہی بڑا ہے. تے بابا جی سارے سید اس جملے تو بولا جی, ہن میں جملہ آکھن لگا سارے بولنا جی, میں بسم اللہ کرا, آپ بلند آواز سے بولیں گے پھر طرح میری تائید ہو جائے گی. بابا جی بسم اللہ جی, 6 سفر والے بابا جی آگے سر اٹھائیے, میں انشاءاللہ پڑھاں گا. بابا جی سر اٹھائیے, ایڈی دونوں لا نہیں کرانا ہے, سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر سید پہ بالخصوص واجب ہے, جیسے بابا جی بزرگ فرما رہے تھے کہ اس بی بی کا سیدوں پہ احسان بڑا ہے. سارے سر اٹھا کے اپنے پتر کی تائید کیجیے. اماں کہاں؟ فرمایا علاج کروانا. اماں اماں ڈاکٹر یہاں آ جائے گا, سارے بولنا ہے خاص کر سیدہ. بی بی کہتے ہیں چپ کر, جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں. ہائے ہائے, بابا جی بسم اللہ کرنا. سید دادا بابا جی جہاں میں جا رہی ہوں وہاں تو نبی چل. اچھا آپ ذرا مل کے ذرا بتائیے, اپنے پتر کو مل کے بتائیے بی بی پاک فضا کے کتنے بیٹے تھے؟ بابا جی ایک بار زور دی, تھم دے پچھلے بندے کتنے جی؟ لو جی اب اپنے پتر کے ہاتھ نہیں, اس ذاکر کو فقیر کا کشکول سمجھیے. تو جن سید مومن ہو سونی دعا ذرا ممبر تک کھلو, ہاتھ پتر تھوڑے دے کھلے نے. مجھے یہ بتائیے کہ جب شاہ جی پتر 4 تھے, تخت پہ جوتی کیوں ہے؟ بابا جی فکر کا نام تو مجلس ہے نا. بابا جی مجلس کوئی خدا نہ خواستہ ہلنے جلنے کا نام تھوڑی ہے, فکر کا نام مجلس ہے. فکر ہو جائے مجلس ہو گئی. حسین مفکروں کا امام ہے, فکر کرنے والوں کا امام ہے. قرآن نہیں کہتا بار بار فکر کرو فکر کرو فکر کرو, تو یہ مجلس حسین فکر کی جگہ ہے. بابا جی جب پتر 4 تھے, سید صدقے جاواں بھائی شاہ جی, تو پھر تخت پہ پتر ہونا چاہیے نا. حیدری صاحب تخت پہ بابا جی پتر ہو, یہ کیا مطلب کہ پتر 4 اور تخت پہ جوتی؟ پاک بی بی فضا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا دیکھ میں نوکرانی ہوں پاک سیدہ کی, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی. ادھر سے ٹیلی فون آیا تھا کہ فضا جوتی رکھ, میں اللہ دنیا کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں نے جوتا رکھ دیا. ادھر سے آیا تھا فون, میرے بھائی ذاکر صاحب آ رہے ہیں, جیسے پھر وہ آتے ہیں میں اگلا جملہ کہتا ہوں. آپ پاک بی بی فضا کی خوشنودی کے لیے پاک بی بی فضا کی آقا زادی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجیے. سید دادا اجازت ہے بابا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسے بھائی ذرا جلدی سے تشریف رکھیے تاکہ میں پھر جملہ آگے بڑھاؤں. بی بی شاہ جی مہربانی. شاہ جی آپ کا پتر شاہ جی کیا کہہ رہا تھا؟ جوتا کیوں؟ پتر 4 جوتا کیوں؟ صدات نام اولاد زہرا اور خادمین اولاد زہرا. سر اٹھائیے جملہ سنیے. جوتا کیوں؟ بیٹے 4 تخت پہ جوتا کیوں؟ کہا مجھے, بابا جی توجہ, کہا مجھے اس نے کہا تھا تخت پہ جوتا رکھ تاکہ میں اللہ پوری کائنات کو بتاؤں کہ پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر نہیں تھا. صدقے جاوا بابا جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی کیا قرآن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ قرآن پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ریزہ ہو جائے؟ بابا جی آپ نے سنا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جہاں یہ نازل ہوتا ہے پتھر ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن جتھے آئے پتھر ٹوٹ جاتا ہے. ساؤنڈ والے بھائی جی کچھ ڈبہ مس ہو رہا ہے جی. جہاں قرآن آئے شاہ جی پتھر ٹوٹ جاتا ہے. بابا جی قرآن پاک دی قسم ہے, جہاں قرآن آتا ہے نا پتھر ٹوٹ جاتا ہے. وہ رجب کی 13 ہو یا رمضان ہو, جہاں قرآن آتا ہے نا بابا جی وہ جگہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اتنی عظمت والی بی بی جوتا رکھا حکومت پہ, ملا کیا؟ بی بی لبیا کیا. اب میں کلے وال سیدہ بیٹھ کے سادات کی نگری میں بیٹھ کے میں قرآن کی اہمیت بتانے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے یہ میری طرف سے یہ ٹائم ضائع ہوگا, کیونکہ سب جانتے ہیں. بابا جی سونی جی آواز ذرا ممبر تک کر لو. بی بی جوتا حکومت پہ رکھا, ملا کیا؟ فرمایا یہ تھوڑا رتبہ ہے کہ قرآن لانے والا بھی میری اجازت کا محتاج ہے. ہائے ہائے بابا جی جو قرآن لاتا ہے. سید دادا بابا جی یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ صدقے جاواں اماں, بھائی جان تھوڑا سا آواز دیجیے گا, اماں کپڑے کہاں ہیں؟ صدقے جاواں بابا جی اگر میں آپ کا نوکر ہوں, اگر میں ایک لفظ ٹھیک کروا دوں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہوں ٹھیک ہے جی, ہوں ٹھیک ہے. اماں کپڑے کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ درزی کے پاس ہے. سادات کی قسم یہ نہیں کہا, سیدان دی قسمیں نہیں آکھیا. میں بتاؤں کیا کہا؟ بی بی پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے نا, فرمایا تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں. اور بابا جی
کلے وال کا جو سید ہے اس کے کپڑے کلے وال کے درزی کے پاس ہیں، جو گجرات کا ہے اس کے کپڑے بابا جی گجرات کے درزی کے پاس ہیں۔ بابا جی میں آپ کے سامنے گجرانوالا کا ہوں تو میرے کپڑے کہاں ہوں گے؟ گجرانوالا کے درزی کے پاس۔ سارے بولو ہاں ذرا، اس کا مطلب ہے بندہ جہاں کا ہوتا ہے بابا جی درزی بھی کون؟ بی بی فضا نے پوچھا کون؟ صدقے جاواں بابا جی مہربانی۔ کہا بی بی درزی ہوں۔ میں پوچھتی ہوں کون؟ کہا بی بی درزی ہوں۔ میں فضا ہو کے پوچھتی ہوں کون؟ کہا بی بی لکھ بار پوچھیں درزی ہوں۔ بابا جی 2021 تے ایجنسیاں دھیان رکھدیاں نے کتھے کو جملہ نکلے تے فٹافٹ زبان بندی کر کے تے اندر ڈکیے، بانی پہ پرچہ، ذاکر پہ پرچہ۔ بابا جی پرچی ہے ایتھوں بھی خالی ہے تے ایتھوں بھی خالی ہے تے میں بابا جی پاڑ کے سٹن لگا تے پرچہ کو نہیں جونا تے رہنا میں ککھ نہیں جے، سر چکیا جائے تے میرا ساتھ دے آ جائے۔ بسم اللہ کرا کون؟ کہا بی بی درزی۔ میں پوچھتی ہوں کون؟ کہا بی بی درزی۔ لکھ بار بھی پوچھے درزی ہوں۔ ارے تو کہہ دے میں جبریل ہوں، وہی لانے والا ہوں، جھولا جھلانے والا ہوں، سیدوں کو سلام کرنے والا ہوں، چوتھی اینٹ سے یوسف کو کنویں میں بچانے والا ہوں، نوح کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی بچانے والا ہوں، ابراہیم کلا بازیاں کھاتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں نے کہا تھا مدد چاہیے، میں انبیاء کا مشکل شاہ، میں جبریل، میں سید الملائکہ، میری اتنی بڑی شان۔ جیسے ہی فضا پوچھتی ہے کون؟ درزی ہوں، درزی ہوں، درزی ہوں۔ اما شیعہ تکنیوسی نہ کریں، 2021 سختی ہے، سر اٹھانا۔ درزی درزی کیا؟ فرمایا زاغم مشتبائی ہزیان نہ بک، مجھے زہرا نے درزی کہا ہے، اور جب بطول کی بات رد کرے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ۔ صدقے جاواں بابا جی مہربانی، بابا جی شکریہ، سائیں بہت شکریہ۔ ہر حلالی کل ایمان کل قرآن حیدری۔ بابا جی بسم اللہ کرم، مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی کہا مجھے بطول نے درزی کہا ہے۔ اچھا تو درزی ہے؟ درزی بھیا۔ بابا جی یہ بتائیے شاہ سیدہ کی طرف ٹائم کھلا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ ایویں کوئی 2 منٹ اور پڑھ لئیے۔ او پہاری چپنوں کا مطلب ہے مولوی جا جان چھڈ۔ اچھا 12 صدقے جاواں جتنا آپ چاہیں، 12 14 تو بعد 1.25 لاکھ نہ ہو چھڑا جائے۔ 12 پڑھو 14 پڑھو، بندہ کہ ٹھیک ہے، بندہ بعد جو کہ 1.25 لاکھ پڑھو، پھر وہ تو اوکھا ہو جانا جی۔ بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درزی بھائی کیا لایا ہے؟ کبھی بھی کپڑے ہیں، لا مجھے دے۔ لو جی ہوں مینوں پوچھنا نہیں پڑنا سید کتنے کتنے بیٹھا ہے۔ یہ دروازہ کھلا، جناب فضا نے کپڑے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ شاہ جی ادھر دیکھا جی، بابا جی یہ یوں ہاتھ بڑھائے اور منہ پھیر لیا، تاکہ زمانے کو سمجھ آئے جس کی نوکرانی کا فرشتے سے پردہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ صدقے جاؤ بابا جی مہربانی، یہ جملہ سادات ہی کے قابل تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بابا جی، جس کی نوکرانی کا فرشتے۔ اچھا درزی بھائی کہاں سے آیا؟ بابا جی 1 منٹ ذرا اپنے پتر نو دیو ذرا۔ بابا جی پاکیزہ آنکھیں ادھر رکھیے، مجھے پتا ہے آپ بات کر رہے تھے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے، حالانکہ دور ہے، اندازہ ہو جاتا نا بابا جی۔ بابا جی سادات عظام پوری دعا چاہیے مجھے پیروں کی، فکرہ وڈا، بابا جی بڑا نہیں وڈا فکرہ کہنے لگا ہوں۔ درزی بھائی کپڑے لایا؟ جی۔ درزی بھائی کہاں سے آیا ہے؟ بابا جی کہاں سے آیا ہے؟ انہوں گو کی پیاندا ہے۔ بی بی کپڑے لگو اندر جاؤ، حسن حسین عید پہ کپڑے پہنیں گے۔ یہ نہ پوچھو میں کتوں آیا، یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، یہ بڑی اونچی باتیں ہیں۔ مینوں پاک سیدہ دی قسم ہے، میں ممبر چھڑ کے ویچا جانا ہے تے ویچا کے اسے بندے دے مونڈے ہلا کے رکھنا ہے، اسما افہم یا فلان ابن فلان، کہ تو امام بارگاہ بیٹھا ہے یا قبر میں بیٹھا ہے، تیری ماں بھی شیعہ تھی جملہ کھا گیا۔ بی بی یہ نہ پوچھئے میں کہاں سے آیا ہوں، اے بڑیاں اونچیاں گلن، جب چوتھی مرتبہ جب لگا نا یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، جلال آیا سیدوں کی کنیز کو، اور جبریل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بی بی کے سارے بولا جائے۔ بی بی کہتے ہیں تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ہمارے گھر کی جتی شروع ہو وہاں تو تیرے پر جلتے ہیں۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہر سید ہر حلالی اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی بسم اللہ کریں، سائیں زندہ باد، آپ زندہ باد، آپ زندہ باد، بسم اللہ کریں بھائی۔ بابا جی کہا بار بار اونچائی بار بار بلندی، تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں میرے پہلے پیر کی جوتی شروع ہوئی تھی وہاں تو نے کہا نہیں تھا
اچھا صدقے جاؤں، اچھا ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ کے چلا جاؤں اور بعد میں کو کہے جی آہو جی سیداں دا نوکر جو ہویا اپنے مذہب کی گل کر گیا، ساڑھی کتاب دسی نہیں سو۔ بھائی تیری کتاب بتاتا ہوں، حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین، ریکارڈنگ لائف، نہ ملے قتل معاف، سر اٹھا۔ حضرت جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ کہا تھا یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، کلے وال سیدہ کے علاوہ کوئی پنڈ ہوتا میں جملہ نہیں سی پڑھنا، میں آگے ٹر جانا سی، آپ اس لائق ہیں کہ یہ بریک تحفہ آپ کو دیا جائے۔ بابا جی یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ بابا جی سر چکے آجے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ نہیں کہہ رہے نہیں جلے گا میں ساتھ ہوں، نہیں جلے گا میں ساتھ ہوں۔ بابا جی میں دونوں ہاتھ زور دی کرسی دے اتنے مارا کہ اے ممبر ہے اے ممبر ہے اے ممبر ہے، تو بابا جی اس تو علاوہ تسی انج بھی تو من سکتے کہ ممبر یہ مہربانی یہ میرا ہاتھ ضرور تو بنانا ہے، کرسی سخت شاواں دی کرسی بڑی ڈاڈی ہے تو میں ضرور نہیں کرنا، تو پھر ہی گل ہے آپ ہی سمجھ آ جائے۔ رسول نے چپ کر کے، جبریل کہتا ہے اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اور مصطفیٰ نے چپ کر کے کائنات کو سیدوں بتا دیا جو بندہ بھی اپنی حد سے تجاوز کر کے وہاں آ جائے جہاں کے لائق نہ ہو تو محمد کے آس پاس رہنا اسے جلنے سے بچایا نہیں کرنا۔ اور میں صدقے جاواں خدا کی قسم کلے وال نہیں قدیر لگ رہی ہے، مل کے اونچا نعرہ ہے دری۔ بابا جی بسم اللہ، بابا جی آخری فکرہ اور عیادت۔ شاہ جی بسم اللہ کرا، شاہ جی آپ کا نوکر ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی ابھی یہ قصیدہ بڑا لمبا تھا لیکن میرے کئی بھائی ممبر پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی جانا ہے، انہوں نے بچوں کیا کرنا مولوی ہوئی تو بندہ ہے 4 جگہ جانا ہے، ہوں جان نہیں پہ چھڑدا، وہ تاں میں دسیا کہ نیاز ڈبل ہے اج، صدقے جاوا۔ لو بابا جی فکرہ آخری اور اپنے پتر کو دیجیے اجازت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی ذرا مل کے بتائیے گا وہ کون سا پاک صحابی ہے جسے علی بادشاہ نے کہا کہ تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے؟ جی بابا جی آپ کا جواب صحیح۔ ایک مہربانی اور کرو، وہ کون سا صحابی ہے جسے صحابہ میں چن کے مصطفیٰ نے کہا انت منا اہل البیت؟ شاہ جی آپ کا مطلب ہے دونوں جناب سلمان ہیں؟ بابا جی بالکل صحیح، اس کا مطلب ہے بابا جی لفظ آخری 1 منٹ اپنے پتر نے دو تو سلام کر کے چلا، اس کا مطلب ہے جناب پاک سلمان وہ ذات ہیں شاہ جی جن کے کندھے پہ ایسے 2 پھول ہیں جو کسی اور کو نصیب، کیڑا؟ ایک 10ویں درجے والا، ایک من اہل البیت، دروازے پہ یطہرکم تطہیرا، صلوات پڑھی اور بی بی آئی، جی کون؟ کہا بہن فضا میں سلمان ہوں۔ کہا جی بھائی کیسے آنا ہوا، بھائی کس سے کام ہے؟ کہا بہن وہ آپ ہی سے کام ہے۔ کہا اچھا بھائی بتائیے میں حاضر ہوں۔ کہا بہن میں نا مسجد نبی میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی مدینے میں ایسا مرد ہے جو میری ٹکر کا ہو، کیونکہ میرے 2 پھول ہیں نا، تو کسی کے پاس نہیں، باقی سارے سپاہی تھے، اکلہ ہی تھانہ دار میں آما، 2 پھول صرف مجھے سیدوں نے دیے ہیں، ایک من اہل البیت اور دوسرا 10ویں درجے والا۔ تو سوچ رہا تھا کہ کیا مدینے میں کوئی اور بھی ایسا ہے پاک سیدوں کے علاوہ جو میری ٹکر کا ہو؟ شاہ جی کہتا ہاں، پھر مجھے خیال آیا کہ بہن فضا بھی ہے اور بڑی عزتوں والی ہے، بڑی عظمتوں شانوں والی ہے، تو کیوں نہ میں ذرا آج جا کے اپنی بہن سے 2 ہاتھ کروں کہ بہن ذرا چیک نہ کریں کہ میں افضل ہوں کہ آپ افضل ہیں، جے میرے پیر اجازت دین تو اگلا فکرہ میں کھلو کے آخلا پاک حسین کی اماں کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجیے۔ کہا میں نے چاہا ذرا 2 ہاتھ ہو جائے۔ بی بی فضا کہتے دیکھے بھائی میں بھی ولایت والی، حیدری صاحب آپ بھی ولایت والے، بھائی علی اور ولی اللہ سے بڑا رتبہ کیا ہے، آپ بھی ولایت والے میں بھی، تو بھائی بس یہ کافی نہیں بہن فضا میں چل کے آ گیا ہوں تو ذرا میرا دل کرتا ہے مجھے بھی ٹھنڈ پائیے، چلو میرا مطلب ہے میری بڑی معرفت ہے، 2 پھول لگے ہیں بابا جی، تو چلو کوئی ایسا فکر آپ کہیں نا ذرا بہن ذرا نا وہ میں چاہتا تھا کہ بابا جی ذرا تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ میں افضل ہوں کہ آپ افضل ہیں۔ بھائی اماں شیعہ ہی تک کنجوسی نہ کریں، بی بی فضا کو جلال آیا اور جلال میں آ کے وہ بی بی جسے حسنین اماں کہتے ہیں، جلال میں آ کے بی بی کہتے ہیں بھائی یہ جہاں ہم کھڑے ہیں نا یہاں بھی میں افضل ہوں۔ کہا بہن کیسے؟ کہا بھائی دیکھیے نا آپ جنت کے باہر کھڑے ہیں، میں جنت کے اندر کھڑے ہوں۔
صدقے جاواں سادات کی یہ بستی قیامت تک قائم رہے گی. اونچا نعرہ حیدری. بھائی آپ صدقے جاواں آپ جنت کے اور میں جنت کے. بابا جی یہ ایسا قصیدہ ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے نا یا جو مجھ جیسا 2% کا طالب علم ہے وہ نشہ اور مزہ لے لے کے پڑھتا ہے. لیکن بابا جی چونکہ ٹائم میں کمی ہے, کمی سے مراد یہ ہے کہ مجھے سیدوں نے نہیں کہا کمی ہے, میرے بھائی زیادہ بیٹھے ہیں اس لیے ذرا جلدی کر رہا ہوں. بھائی آپ جنت کے باہر میں جنت کے. جناب سلمان کہتا ہے بہن یہ آپ کی چوٹ ایسی تھی کہ میری زبان بند ہو گئی, میری بس ہو گئی ہے. لیکن بہن نا دل کرتا ہے کہ ایک اور کوئی ایک بات. کہ بھائی یہ بتائیے کہ پوری کائنات کن کے صدقے میں بنی؟ کہا بہن میں ایم اے پاس, سوال کچی جماعت والا, الف نار بے بکری. یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ پوری کائنات 5 کے صدقے میں. بابا جی چونکہ تعلق میرا کوٹ شاہ سے ہے, سادات سے خیرات مانگنا ہمارے لیے کوئی بیزتی نہیں ہے کیونکہ ہم سادات کے در کے نوکر ہیں. اے بابا جی چوڑی کھا لیے پیسے وہاں سے, وہ تو سخی حسین سیدوں کے صدقے میں بڑے دیتا ہے اوقات سے زیادہ. بابا جی مہربانی ایک جملہ میں پوری مجلس میں جھولی اٹھا کے دعاؤں کے لیے کہتا ہوں. بابا جی مہربانی علی ولی اللہ والے بالعموم اور پاک زہرا کی اولاد جتنے بیٹھے بالخصوص اپنے پتر نو سونی دعا دینی اس جملے تے اے چوڑی کھا لیے تے چوڑی دعا نہ پڑھنی چاہیے. بابا جی سارے تیار ہیں؟ کہ کن کے صدقے میں بنی کائنات شاہ جی؟ کہ 5 کے. کہ بھائی اس 5 کی تعداد میں بھی فضا تجھ سے افضل ہے. کہا بہن کیسے؟ کہا دیکھیں نا بھائی جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے نا, تو نے ان میں سے 4 کو دیکھا ہے, میں نے پورے 5 کو دیکھا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں سید دادا مولا آپ کو سلامت رکھے. جی سید شباش شاہ جی بسم اللہ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی آپ نے پورے 4 کو دیکھا اور میں نے پورے, چونکہ میں نے ایسے نور کو دیکھا ہے جسے سوائے نور کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. بابا جی فکرہ بڑھا ہے, میرا خیال نہیں سمجھا گیا. میں نے ایک ایسے 5ویں نور کو دیکھا جسے سوائے نور کے کوئی دیکھ. ہائے ہائے میرا خیال ہے سادات کی نگری میں وضاحت کرنی پڑے گی ایک لفظ کی. جب ولیمہ ہوا تھا نا مرشد علی کا, سیدوں کے دادے کا جب ولیمہ ہوا تھا, یہ تو پتہ ہے نا کہ سیداں دے پیو دا نکاح عرش تے ہویا ہے. ولیمہ ہوتے ہونا ہے جتنا لوگاں کھانا ہے ولیمہ. تو ولیمے والے دن کچھ بابا جی آپ ہی سمجھ جائیے, کچھ لوگوں نے ولیمے والے دن کچھ لوگوں نے پوچھا تھا یا علی کل دا ویاہ ہو گیا ہے, کچھ تو کہیے. سمجھ گئے گل؟ کچھ تو کہیے. سرکار میں کیا کہوں؟ کلما نظر تو الا وجہا رئی تو رسول اللہ. بتاؤں کیا, میں نے جب بھی بطول کو دیکھا مجھے رسول نظر آیا. تو اس لیے بابا جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 5واں نور جسے فضا نے دیکھا ہے اسے صرف نور ہی دے سکتا ہے. توجہ بھائی سلمان اب میں اندر جاؤں. کہا بہن ایک اور بس, میں اس تو بعد نہیں, میرا وعدہ ہو گیا ہوں نہیں آتا. کہا بھائی دیکھ لو مجبوری. بہن ایک صرف ایک, اور میری بھی یہ ایک ہی ہے, میں اس کے بعد سلام کر کے جا رہا ہوں. کہا بہن ایک کا بول. کہا بہن بولیے. کہا بھائی میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی. آہستہ کیوں کہا؟ کیونکہ جنت والے ہیں نا, مالک ہے نا, اس لیے آج تک میں آپ سے مجھ سے او میری بہن ناظم ممبر صاحب میری بہن ذرا مجھے بیان کر دیجیے ذرا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا. کہا کہ میری بہن وہ جنت جس کے مالک حسنین ہیں. فرمایا ہاں میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گا. اور میری بہن حدیث پوری کیسے ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. کہ نبی فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے مالک ہیں اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے. بھائی میں علی سے بھی پہلے جاؤں گی. اور میری بہن کیا ہو گیا؟ مولا علی جس کے بارے میں رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا من کنت مولا, اس سنے کے بعد کہا بھائی علی کا بازو بلند کر کے مولایت ولایت علی کا اعلان کیا کس نے تھا؟ کہا نبی نے. کہا بھائی میں نبی سے بھی پہلے جاؤں. اور میری بہن کیا ہو گیا؟ تجھے سیدوں کی کنیزی پہ اتنا گھمنڈ ہو گیا. وہ بہن فضا سوچ نہیں رہی کہ کیا کہہ رہی ہے, اتنا بڑا لاڈ. کہا بھائی میں کس کی کنیز ہوں؟ کہا پاک بطول کی. کہا میں بطول سے بھی پہلے جاؤں گا. بابا جی
جب کہا نا میں پاک بطول سے پہلے جاؤں گی، بابا جی صدقے جاواں ذاکر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی داد تو وکری داد ہے نا، ہانپتا کانپتا ہوا سلمان مسجد میں حسین کے پاک نام، وہ مسجد میں ویکھ کے آیا، اللہ تو انہوں لائیے پاک حسین کا پاک نانا مسلح پہ۔ بابا جی جس کا عقیدہ ہے نا کہ آدم کے بننے سے پہلے سے لے کے قیامت کے بعد تک ہونے کو ہونے سے پہلے 14 جانتے ہیں، او میرے نہ بولے تو جڑا اس سوچ کہ جان دے لیکن وہ دی مرضی۔ بھاگتے ہوئے سلمان کو دیکھ کے مصطفیٰ نے یوں دیکھا اور فرمایا سلمان لگتا ہے تجھے میری فضا نے حیران کیا ہے۔ ہائے ہائے شادی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کرا لو جی سیدہ دی دعا آ گئی جی، میری مجلس ہون پوری ہوئی ہے جی، ہر سگد بولا ہے جی، ہر سگد بولا ہے لگتا ہے تجھے میری شادی، اس لفظ میری میں کیا نشہ بابا جی، رسول کہنا ہے کہ تجھے میری بیٹی، ہائے ہائے بابا جی میری فضا نے پھر آپ بادشاہ جی گلیں ہی بڑی بڑیاں کرتے، کیا کہا بادشاہ جی پہلے کہتی ہے کہ میں تم سے پہلے جنت میں جاؤں، تو میں کہا چلو میری خیر ہے، پھر کہتی ہے حسنین سے پہلے، تو میں کہا چلو کوئی نہیں، حسنین اسے ماں جو کہتے ہیں، بادشاہ جی پھر کہتی ہے میں علی سے ایتھے تے میں ماری گیا، کہتی ہے میں علی سے، بادشاہ جی مشکل کشا انبیاء کا مشکل کشا، بابا جی حیدر کر تھوڑا بھی نہ لیا سو بابا جی تھوڑا بھی نہ لیا سو تے آندھی ہے میں نبی تو ہی پہلے ویکھ لو بابا جی، تو پھر سلمان پھر کہا بابا جی پھر کہتی ہے کہ میں بطول سے بھی پہلے، ایتھے تے میرا دل کہتا میں ٹکر مارا۔ سنو جی جواب سنو، جتنی سجدوں کے پنڈال میں گنجائش ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، کثیر تعداد میں بھائی کھڑے ہیں، اور جو کھڑے ہیں میرا خیال ہے ان کا حق عبادت میں ہم سے بھی زیادہ ہے، وہ مشقت میں کھڑے ہیں نا، اس لیے ان کا حق زیادہ، اللہ ان کی قبول فرمائے، نوکری بھی قبول فرمائے۔ لو جی ہوں ایک کوئی جملہ آخری اپنے پتر کے ساتھ دے کہا سلمان جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جو میری بیٹی فضا ہے نا یہ شاگردہ ہے حسین کی ماں کی، یہ بغیر دلیل کے نہیں بولتی، محمد گارنٹی دیتا ہے کہ فضا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بابا جی مذاق ہے یہ، بابا جی یہ معمولی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہاں سے ٹرن لیا تھا کہ بطول ایسی بطول ہے جسے کہہ دے وہ بھی بطول، وہ پڑھنا پیا سر چکو، کہا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں میری فضا نے کبھی جھوٹ، اور وہ بغیر دلیل کے آرگومنٹس کرتی ہی، آج دونوں پوچھ لینے دونوں آئے، پاک رسول جنت کے اندر آ گئے، پاک سلمان جنت کے باہر ہیں، پاک رسول نے آتے ہی ہاتھ یہاں رکھا اور کہا میرا پتر فضا میری بیٹی، جی یا رسول اللہ میرا بیٹا یہ تو نے کہا ہے کہ میں 5 دن سے پہلے جاؤں گی جنت میں، جی یا رسول اللہ کہا ہے، اے میرا پتر وہ سلمان باہر کھڑا ہانپ رہا ہے کانپ رہا ہے حیران پریشان ہے، 10ویں درجے والا من اہل البیت، وہ مسکین تے باہر کام دا پیا، اتنے بڑے پتر تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ تو ہم سے پہلے جائے گی؟ کہا جی یا رسول اللہ دلیل ہے، چل میرا پتر پھر بیان کرنا، سلمان سن رہا ہے، کہا یا رسول اللہ، میں سارا بولنا ہے، کہا یا رسول اللہ وہ پچھلے جمعے آپ جب جمعہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنے اصحاب سے خطبہ دیا تھا نا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ 1.25 لاکھ نبی جنت میں جانے کا انتظار کرے گا کہ جب تک محمد جنت میں نہ جائے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، اور میں محمد اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری بطول جنت میں نہ جائے۔ اور پھر آپ نے کہا تھا بطول جنت میں جائے گی ایسے کہ اللہ عرش سے ایک نوری ناکا اتارے گا جسے نہ کسی بشر نے دیکھا ہے، نہ کسی امام نے دیکھا ہے، نہ کسی نبی نے دیکھا ہے، وہ صرف اس کے حجاب سے اترے گا، وہی اس کا حجاب ہے، وہی جانتا ہے۔ اس نوری ناکا پر میری بطول سوار ہوگی جس کا پلان زبردست کا ہوگا اور جس کی مہار یاقوت و مرجان کی ہوگی، اس ناکا پہ بیٹھ کر جب تک بطول جنت میں نہ جائے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ بطول کی نوکرانی تو میں ہوں نا، وہ مہار میرے ہاتھ میں ہوگی، سواری بعد میں جاتی ہے، مہار والا پہلے جاتا۔ میں بسم اللہ کرا جی سیدزادہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جتنا مجھے سیدوں نے حکم دیا تھا تقریباً وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ بابا جی ایک ہی لفظ کہنا ہے، چونکہ نگری سادات کی ہے، میرا خیال ہے ہو نہیں سکتا کہ بندہ سید بیٹھا ہوئے تہائے نہ کرے۔ بزرگ سید ہیں جنہوں نے فضائل میں کہا تھا کہ پتر اس بی بی تے سڑتے احسان بڑے نے۔ بابا جی ایک جملہ کہوں، اور میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں سیدوں سے کہ یہ نہ کہیں کہ ساڈا پتر گل ڈاڈی کر گیا ہے۔
ਇਹਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ज़ैगम औखा कर गया, औखा कहते सईदा नूं करा। बाबा जी सैयद ज़ादियों को भी मारा गया है, बाबा जी फिज़ा को भी मारा गया है। मुझे सादात और सैयद ज़ादियों की चादरों की कसम है, मार खाने में फ़र्क ये था कि सैयद ज़ादियों को इतना मारा गया कि उनके गोशवारे उतर गए, फिज़ा को इतना मारा गया कि कान ही उतर गए। और मैं बिस्मिल्लाह जिस सैयद ज़ादी को भी मार पड़ती थी ना ज़ाकिर साहब, जिस सैयद ज़ादी को मार पड़ती थी चाचा जी ज़ैगम शाह जी, ये बीबी आगे बढ़ के कहती थी मैंने तो इसी दिन के लिए मोहम्मद से ज़िंदगी मांगी थी। हर सैयद ज़ादी के हिस्से के तमाचे ये बीबी खाती थी, जिसकी वजह से फ़ज़ाइल में सैयद रो रहे थे कि इस बीबी के जी बिस्मिल्लाह करा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी एक फिक्र मैंने पढ़ा और ऐसे लगा जैसे कुल्ले वाल नहीं करबला है। चूँकि पिछले साल मैंने बाबा जी यहाँ मौला अब्बास पढ़ा था, जब आपको याद होगा कि यहाँ 3-4 भाई बेहोश हो गए थे। इस साल मेरा दिल डरा हुआ है, बस 2 से 3 फिक्रें कहता हूँ, चूँकि हमारा मकसद शाह जी आपको रुलाना है, मारना नहीं है। मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं मेरी जद हुसैन पे एक रोने वाले की ज़िंदगी की कीमत ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। बाबा जी हमारा मकसद आपको मारना नहीं है, रुलाना है। रुलाने के लिए मैं 2 जुमले कहता हूँ, चूँकि ये जो आपकी हाय होती है ना शाह जी, ये हमारी जन्नत की टिकट है। आप पूछे कैसे? बाबा जी छठे बादशाह फरमाते हैं जन्नत उसके लिए है जो रोए या रुलाए। इसका मतलब है अगर हमारी बात कहने से कोई सैयद की हाय निकल जाए तो आपकी हाय के सदक़े में अल्लाह हमें भी बख्श देगा। लो बाबा जी सिर चुको। 2019 में जब मैं मदीना तो रसूल गया था, अल्लाह आप सबको ले जाए, बाबा जी वहाँ खड़े होकर मैंने रसूल से एक सवाल पूछा था दिल के अंदर, आप जाएँ तो आप भी पूछें। मैंने कहा था या रसूल अल्लाह मैं कल का आया हूँ, ढूंढ रहा हूँ बतूल की कब्र कहाँ है। बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। एक फेरी वाले की बच्ची फौत हो जाए, 20 साल के बाद आप उससे पूछें तेरी बेटी की कब्र कहाँ है, वो इशारा कर कहता है बाबा जी मेरी बेटी की कब्र ये है। या रसूल अल्लाह आपका गुंबद खजरा है, कायनात देखने आती है, आपका रोज़ा तो ये है, बतूल का रोज़ा कहाँ है। खुदा की कसम ऐसी गुर्बत। आपने सुना कि हुसैन बड़ा गरीब था, मुझे हुसैन की कसम हुसैन से बड़ी गरीब हुसैन की माँ है। बाबा जी रात को चिराग नहीं है, दिन को साया नहीं, और बाबा जी मैंने कोशिश की कि वहाँ जाके मैं हाथ उठा के मखदूमा से कुछ मांगूँ, इजाज़त ही नहीं है। बड़ी बड़ी बंदूकें लेके आ जाते हैं, वो कहता है यहाँ नहीं खड़ा होना। और बाबा जी सिर चुको तो पहला जुमला आखा तो अज मैनू ज़ाकिर नहीं समझना, सईदा का नौकर समझना। मैं सईदा को पुरसा देन भी लगा तो सईदा को पुरसा लैन भी लगा। बाबा जी पहला फिक्रा कहने लगा, रोज़े महशर अर्श के पाए में हाथ डाल के नबियों का नबी कहेगा मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा मजलूम कौन है। मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करना, मैं जी सदके जामा सैयद दादा हाय करके सारे रह गए। मैं जिस शहर में बाबा जी बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लवारिस थी। बाबा जी सरजमीन कुल्लेवाल सईदा की हो और ज़ैगम मुजतबाई को जुमला खोलना पड़े, बाबा जी हो नहीं सकता। आधा फिक्रा सईदों का नौकर कहेगा, आधा फिक्रा सैयद हाय करके पूरा करेंगे। मोहम्मद ये कह के हटेंगे कि जिस शहर में मैं बादशाह था वही मेरी ज़हरा लावारिस थी। ये कह के मोहम्मद हटेंगे, अली आगे बढ़ेंगे तो मुर्शद अली दा अद्धा जुमला मैं अपने पीरा सामने आखना है, अद्धा मेरे पीरा ने हाय ना पूरा करना है। अली आगे बढ़ के कहेंगे मेरे अल्लाह कोई शक नहीं तेरा मोहम्मद बड़ा मजलूम है, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे नबी की बेटी है तो उसी के शहर में। मेरे अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी शाम खा गया, जिसकी कोई बेटी दरबार खा गया, जिसकी कोई बेटी बाबा जी बाजार खा गया। मेरे अल्लाह अली की एक बेटी भी अली के वतन पे। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी कितना सोना पुरसा हो गया। अभी मैंने शुरू किया मसाइल, पुरसा सोना हो गया। बाबा जी 2 सईदों ने जुमला कहा। पहला फिक्रा मैं मोहम्मद जिस शहर में बादशाह था बाबा जी वहीं मेरी ज़हरा लवारिस थी। अली फरमाएंगे मेरी एक बेटी भी मेरे वतन पे नहीं है। उन में वहना कौन सा शिया है जिसका हाथ सीने पे हाय हुसैन के लिए बाबा जी नहीं आता। 2 सैयद जुमला कह के हटेंगे, बाबा जी एक तीसरा सैयद आगे बढ़ेगा और सैयदों ये पाक मासूम सैयद ऐसा फिक्रा कहेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा चीखे मार के रोएंगे और अली यदुल्लाही हाथों से वजहुल्लाह पे मातम करेंगे नबियों के सामने। जब ये तीसरा सैयद हुसैन पाक आगे बढ़ के कहेगा मेरे अल्लाह कोई शक नहीं मेरा नाना भी बड़ा मजलूम है, मेरा बाबा भी बड़ा मजलूम है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरा नाना हो या बाबा इनकी बेटियां कब्र में तो आज़ाद है ना।
التی دفنت بقیودہا، میرے اللہ میں جی حوصلہ، جی سیدہ حوصلہ، بابا جی حوصلہ، مرحبا یا زہرا، میں وہ سید ہوں جس کی بیٹی بسم اللہ بابا جی آج بھی کڑیوں سمیت قبر میں دفن ہے۔ بابا جی حوصلہ، ایک بار سوال لو، 1 منٹ اور پڑھنا ہے۔ بابا جی آپ کے 5ویں مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ امام روح کہتے ہیں ہاں سچ ہے، یہ سید کی طرف سے حکم تھا کہ پاک حسین کی بیٹی کا 2 منٹ کا مصاحب، اس لیے میں کھڑا ہوں، ورنہ میں نے چلے جانا تھا، مصاحب ہو گیا، میں نے جانا، سید کا حکم ہے سن لیجیے۔ امام فرمایا سچ ہے۔ کہا مولا پھر یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے بابا سجاد نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟ امام فرمایا یہ بھی سچ ہے۔ کہتا ہے مولا پھر سید سجاد نے کڑیاں اتاری کیوں نہیں؟ اگر یہاں سید ہیں تو کہیں پردے میں میری مرشدزادیاں ہوں گی، میں اپنی مرشدزادی 1 سال سے لے کے 100 سالہ مرشدزادی جو میری ماں ہے، میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنے پتر کو نوکر سمجھ کے معاف کرنا۔ مولا پھر سجاد نے کڑیاں اتاری کیوں نہیں؟ فرمایا اصل وجہ یہ تھی بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی۔ میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی، ذاکر صاحب اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، جی سید دادا، میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی لیکن میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے باہر آتا تھا۔ بابا جی آپ کو دلیل دوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تھی 2018 میں انچولی کے امام بارگاہ میں علامہ طالب جوہری ممبر پہ تھے، انہوں نے فکرہ کہا جیسے یہ میرے پاس بزرگ سید بیٹھے ہیں، ایک سید زادہ اٹھے، سفید داڑھی، انہوں نے 2 پیس پہنا ہوا تھا اور اٹھ کے کہتے ہیں علامہ صاحب میں ذات کا سید ہوں، پیشے کا ڈاکٹر ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھوک پیاس کہا نا، میں سید آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے عالم دین ہیں، میں سید ہو کے آپ سے پوچھتا ہوں یہ سب سے زیادہ سکینہ پیاسی کیوں رہی؟ تسبیح رکھ کے منہ پہ ماتم کر کے طالب جوہری نے جملہ کہا، وہ کھڑا ہوا سید منہ پہ پیٹنے لگا۔ علامہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے در چھینے تھے، جیسے وہ پانی لے کے آتا ہے بی بی پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی، کہیں ہے جی حوصلہ شادی، حوصلہ شادی، حوصلہ گرمی بڑی ہے، جی سید دادا گرمی بڑی ہے، حوصلہ حوصلہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، پاک بی بی شادی آپ کے آئے قبول فرمائے، سیدو حوصلہ گرمی زیادہ ہے، آدھا منٹ اور پڑھنا ہے اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ بابا جی سب سے زیادہ پیاسی سید حسین کی سکینہ تھے۔ بابا جی آپ یہ بھائی خادم حسین بجلی بیٹھے ہیں نا ذاکر، ان سے لے کے سکلین گلو تک آپ سنتے ہیں نا کہ سجاد کو بی بی سکینہ کے سوالوں نے بوڑھا کر دیا۔ بابا جی ایک دسا سوال ایک اور تو آگے کدی سنیا کہ نہیں، ایک دسا بابا جی بی بی پاک سکینہ نے شام کے بازار میں پوچھا تھا، ہیں ویر سجاد یہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے اس میں بھی شامل ہوں؟ سجاد کہتے ہیں ہاں میری بہن تو بھی شامل ہے۔ فرمایا پھر لوگ مجھے مارنا ثواب کیوں سمجھتے ہیں؟ اور میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بابا جی مجھے ڈر ہے یہاں سید ہیں اور کوئی سید مر نہ جائے کیونکہ جملہ بڑا مشکل ہے۔ بابا جی اللہ لعنت کرے زجر بن قیس پہ۔ شاہ جی میر پور آزاد کشمیر میں کئی مومن یہاں موجود ہوں گے، میں 2 سال سے علامہ آصف علوی کی جگہ وہاں خمسہ پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی میں نے کہا کہ زجر بن قیس پہ اللہ لعنت کرے۔ شاہ جی ایتھوں ایک مومن اٹھے، چوتھی مجلس بابا جی خمسے دی، زیگم شاہ جی آپ کی پاک جد کی قسم ہے، بابا جی وہ اٹھ کے کہتا ہے علامہ صاحب مصعب دے اگلی گل بات تو کرا جے، پہلے یہ بتائیے اس حرام زادہ زجر نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میرے سر پہ قرآن رکھ، یہ وہ حرام زادہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارتا تھا، اور جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے کیا وہ ماں جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ بابا جی اس حرام زادے نے نا زجر بن قیس نے اس نے اونٹ کو چابک مارا۔ شاہ جی اے جی حوصلہ بابا جی حوصلہ، مرحبا بابا جی مرحبا، ایک بار سال لو بابا جی اس نے اے شاہ جی یوں چابک مارا، وہ بابا جی آپ کو پتہ نا اونٹ کے یہاں ایک کوہان ہوتی ہے، شاہ جی حوصلہ، وہ ایسے ہاتھ پھسل کے نا تو وہ اونٹ کے منہ پہ لگا، بابا جی چابک اونٹ کے منہ پہ، جب اونٹ کے منہ پہ لگا تو خولی کہتا ہے زجر اوہ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، وہ تجھے پتہ نہیں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جانوروں کو منہ پہ نہیں مارتے، یہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سکینہ آگے بڑھی، دامن ہلا کہتی ہے بھیا انہیں بتاتا کیوں نہیں میں بھی ہر وقت قرآن پڑھتی ہوں، جس کا جی چاہتا ہے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے تماچے مارتا ہے۔ آج سے میرا خمسہ شروع ہو رہا ہے تلا کنگ زماعت ساجد اقبال کے پاس، پچھلے سال میں نے وہاں شہادت پڑھی تھی اور آپ لائیو جا رہے ہیں، ابھی جا کے فون کر کے پوچھ دیئے یہاں
کلے وال سیدہ میں کئی ایسے سید ہیں جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے زوار ساجد اقبال سے. ان سے پوچھیے گا, ابھی فون کر کے پوچھیے آپ کو مولا علی کی قسم. میں جب 3 میل سے میں نے پڑھی تھی, میں 2 پڑھ کے واپس گیا تو راستے میں اونچی آواز میں زوار ساجد رو رہا تھا. میں نے کہا زوار صاحب ابھی میں جا رہا ہوں وہاں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ کل کی تو بی بی سکینہ پڑھ کے گیا نا. میں نے کہا جی. کہتا ہے پہلی مرتبہ تعالیٰ میں ایسے ہوا ہے جتنے سید اور سید زادیاں تھیں نا وہ 1 کلومیٹر تک روتے ہوئے گلیوں میں گئے ہیں. یہ تو نے ایسی روایت پڑھ دی بابا جی, دسو روایت کی سی بابا جی جن سید و ایک باری ہائے کرا جے. میں نے فقط اتنا پڑھا تھا کہ دربار یزید میں سکینہ کھڑی ہے اور رسی کچھ زیادہ تنگ تھی. حوصلہ 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 شاہ جی. رسی بابا جی کچھ زیادہ تنگ تھی اور پاک بی بی سکینہ جو سامنے کھڑی یزید کی 4 سالہ بیٹی کو دیکھ رہی ہے. بابا جی ایک بار سال لو, ایک بار سال نہ جا صدقے جانا بابا جی, ایک بار سال لو, گرمی زیادہ, ایک بار آدھا منٹ صرف. اس جملے کے بعد میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. ذاکر صاحب یوں وہ قریب آئی, ایک بار سال لو, وہ قریب آئی اور قریب آ کے شاہ جی سید معاف کرا جی, وہ آ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن. کیا بات ہے, میں کب سے کھڑی دیکھ رہی ہوں کہ تو میری طرف دیکھے جا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ لو جی ایک باری ماتم کر کے دسو ہاں سید کتنے نے. رو کے بی بی کہتی ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہی, یہ جو تو نے در پہنے ہیں یہ میرے ہیں, یہ جو تیرے کانوں میں بسم اللہ شادی, یہ جو تیرے کانوں میں در ہے نا یہ میرے ہیں. بابا جی وہ حیران ہو کے کہتی ہے چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی, تو قیدن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بابا جی غریب بن کے سنا جی, میں بادشاہ کی بیٹی تیرے در پہنوں. لیکن چھوٹی قیدن جو تیرا چہرہ ہے نا, جو تیرا لہجہ ہے, یہ بتاتا ہے تو کسی سچے باپ کی بیٹی ہے. مجھے شک نہیں ہے تو سچ کہہ رہی ہے, لیکن دل نہیں مان رہا, دنیا داری ہے نا. میں بادشاہ کی بیٹی, تو ایک ظاہری طور پہ قیدن ہے, کیسے مانوں؟ چھوٹی قیدن اگر میں ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہوگی؟ شاہ جی معاف کرا جائے, سید بابا جی معاف کرا جائے, اگر یہ در تیرے ہیں تو نشانی ہے. سیدو ہائے کرا جائے, بی بی رو کہتے ہیں نشانی یہ ہے, اتار کے دیکھ, اگر خون ہوا تو میرے ہیں, اگر خون نہ ہوا تو تیرے ہیں. یہ یتیم سید زادی کا خون ہے تو جتنی بار بھی دھوئے گی یہ اترنے والا نہیں ہے. بابا جی یتیمی کا لفظ سنتے ہی اس نے یوں کانوں میں, یزید کی بچی نے یوں کانوں میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کے کہتی ہے چھوٹی قیدن ابھی اتار کے دو. یہ بھی کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ سید زادی فرماتی ہے ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چیز چلی جائے شاہ جی پھر ہم واپس نہیں لیتے. بابا جی اتنے کلے آنے انہیں قیامت بن لگی ہے. ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چیز چلی جائے پھر ہم واپس لینا اچھا مناسب نہیں سمجھتے. کہتی ہے چھوٹی کہتے ہیں ایک بات تو بتا, تیرے بابا ہیں؟ فرمایا مارا گیا. تیرے بھائی ہیں؟ فرمایا ایک کے سوا سارے مارے گئے. تیرا کوئی چچا بھی تھا؟ فرمایا جیسے میرا چچا تھا, کائنات میں ایسا چچا کسی کا نہیں تھا. سیدو کنہ کو ماتم کرنا جو جملے تھے ہر سید پہ واجب ہے ماتم کرے. جب کہنا اچھا چھوٹی قیدن میں سمجھ گئی, تو اس لیے کہہ رہی ہے نا کہ میں نے در واپس نہیں لینے, نہ تیرا بابا رہا, نہ تیرے بھائی رہے, نہ تیرا چچا رہا. اب در پہن کے کسے دکھائے گی؟ اصغر کے جھولے کی شبیہ کی قسم. سکینہ رو کے کہتی ہے یہ بات نہیں, دین بچانے کے لیے قتل ہونا میرے باپ دادا کی سنت ہے. تو کہا بی بی پھر در لیتی کیوں نہیں؟ سارے ہائے کرا دے. رباب کی بیٹی رو کے کہتی ہے اصل وجہ یہ ہے اب در پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی اور میرے اوزار بند تھے اور ظالم نے انگلیاں ڈال کے ایسے کھینچا اور میرے کان پھٹ گئے.